اب جو ریڈ فلیگز ہیں یا کون کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں انسان کو سائیکیٹرک ایمرجنسی کے طور پہ اس کو سمجھنا چاہیے اور مدد حاصل کرنی چاہیے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا پلاننگ کرتا ہے، یہ بات بھی کرتا ہے کہ ہاں بات بھی کرتا ہے، تو یہ میں نہیں ختم سمجھنا ہو جاؤں. چاہیے کہ یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ہے یا دھمکی کے لیے. کئی دفعہ چیزیں شروع توجہ حاصل کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، دھمکی کے طور پہ ہوتی ہیں، لیکن رزلٹ ان کا بہت خطرناک نکلتا ہے. کچھ لوگ توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک ہی اٹیمپٹ کرتے ہیں کچھ گولیاں کھانے کی، لیکن ان کی گولیوں کھانے کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ اتنی خراب ہوتی ہے کہ ان کی جان چلی جاتی ہے. اور جب وہ ہاسپٹل جا رہے ہوتے ہیں تو خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے بچا لیں، لیکن ان کی چوائس جو ہوتی ہے، جو ڈرگ انہوں نے استعمال کی، جو ادویات انہوں نے استعمال کی، وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کی جان لے لیتی ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ دوسرے کو تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارا پیارا ہے، گھر کے اندر ہی ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، یہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن واقعی ہمارے کچھ رشتہ دار قریبی ہم سے پیار کرنے والے کسی بیماری کی وجہ سے ہمارا نقصان بھی کر سکتے ہیں، ہومیسیڈل ہو جاتے ہیں. تو کچھ سوئسیڈل لوگ جو ہیں ہمیں انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ جو ہومیسیڈل ہوتے ہیں، ماضی میں کوئی ایسا ایپیسوڈ ہو چکا ہو یا ابھی ایکٹیولی ایسی چیز ہو تو اسے بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سائیکوٹک ہوتے ہیں، مطلب ہوتے وہ سائیکوسس میں ہیں، ان کا ریئلٹی کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طرح سے عام لوگوں کا ہوتا ہے. ان کے ذہن میں ایک فلم چل رہی ہوتی ہے، ایک ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے جسے وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ میرا والد ٹھیک نہیں ہے تو وہ والد کے خلاف بھی کچھ کر سکتے ہیں. اگر ان کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ میری بیوی یا میرا خاوند ٹھیک نہیں ہے تو وہ ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، اور وہ کسی سویئر نیچر کا ہو سکتا ہے.